علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کا مجھے جملہ یاد آتا ہے. ان کے پاس ایک شخص میڈیکل اسٹور پہ کام کرتا تھا, تو لوگ اس کو ڈاکٹر ڈاکٹر کہنے لگ گئے, حالانکہ ڈاکٹر نہیں تھا, ڈاکٹروں کی بدنامی تھا وہ. تو اس کو لوگوں نے ڈاکٹر کہا تو ڈاکٹر بن گیا. داڑھی مبارک رکھ لی تو لوگوں نے مولوی صاحب کہا تو خود کو مولوی صاحب سمجھنے لگ گیا. تو اس نے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر اپنی طرف سے لکھا. یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے زمانے کی بات. تو کسی نے کہا اقبال جیسا شاعر تمہارے پاس موجود ہے, جاؤ اس سے تصدیق تو لے لو, تقریر لکھوا لو, تاکہ وہ لکھ دے کہ ماشاءاللہ میں اس کے ترجمے کی تائید کرتا ہوں, تیرے ترجمے کی بلے بلے ہو جائے گی. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. وہ ترجمہ اٹھا کر علامہ اقبال کے پاس آیا. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ خود دور حدیث تک عالم دین کی باضابطہ کتابیں نہیں پڑھی, لیکن علماء کی صحبت میں رہ کے اس شخص کو اللہ نے علمی کمال عطا فرمایا. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا ان کا محبت کا اور بڑے تعلق اور عقیدت کا واسطہ تھا کہ جب حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے تشریف لاتے تو علامہ اقبال سواری تک ان کو لینے آتے تھے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس نے قرآن کریم دکھایا تو ان نے شروع میں 2 صفحے دیکھے تو سمجھ گئے. انہوں نے کہا بھائی مجھے کچھ ٹائم دے دو تاکہ میں اس سے پورا دیکھ لوں. انہوں نے کہا جی بہت اچھا, کچھ دن دیے, ہفتہ مہینہ یا اتنے دن بعد آنا, میں اس پر کچھ لکھوں گا. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. وہ اتنے دنوں بعد آ گیا. آتی جاتی تو اس کو کچھ بھی نہیں تھی نا, جس کو کہتے ہیں نا الجٹو من الڈگر. علامہ اقبال نے اس کے لیے قرآن کریم واپس کیا اور اسے کہا بھائی میرے علم میں اضافہ ہوا ہے اس کے پڑھنے کے بعد. وہ بڑا خوش ہوا. 2-4 اس کے ساتھ سوری موری بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی واہ واہ, تیرے قرآن سے علامہ اقبال کو فائدہ ہوا. تو اس نے بڑی لجاجت سے پوچھا کہ حضرت وہ فائدہ آپ بتا سکتے ہیں, آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہاں مجھے فائدہ پتہ چل گیا, میں آپ کو بتا دوں. کہا جی آپ بتا دیں. کہا آج تک میں سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 2 مظلوم ہیں. ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن پر اپنے خریدے ہوئے کنویں سے ظالموں نے پانی پینا بند کر دیا, اور ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے اوپر ظالموں نے شیعہ خار بچوں تک کے اوپر بھی پانی بند کر دیا تھا میدان کربلا میں, اور یہ دونوں مظلوم ہیں. فرماتے تھے میں یہی سمجھتا تھا, لیکن تیرے ترجمے پڑھ لینے کے بعد میرے علم میں اضافہ ہوا کہ اللہ کا قرآن بھی مظلوم ہے کہ تجھ جیسے جاہل اس کو تختہ مشق بنا بیٹھے. اور علامہ اقبال نے اسے ترجمہ لیا اور اس کو اٹھا دیا. تو یہ حال ہے ہمارے ہاں عوام کا کہ 2 لفظ بندہ سمجھ لے تو بندہ مفسر بن جاتا ہے. بابا ایسا نہیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عربی صحابہ, عربی قرآن کریم, عربی زبان میں, فرمایا استقرأوا القرآن من 4, ان بندوں سے قرآن پڑھو. ان میں پہلا نمبر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا نبی پاک علیہ السلام نے شمار فرمایا. تو میری بات کا مطلب تھا کہ ان سے قرآن پڑھو تو قرآن بھی ماہرین سے پڑھنا چاہیے, اپنی طرف سے قرآن کو تختہ مشق نہیں بنانا چاہیے. اچھا ایک بات میں مزید عرض کرتا ہوں اسی سفر کے مہینے کے متعلق. جب یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جو مجھے اس کی خاتمے کی خوشخبری دے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا, اگر علماء کے پاس بیٹھ لیا جاتا, ان سے رہنمائی لے لی جاتی, احادیث پاک کا تتبع تلاش کر لی جاتی, تو یہ جھوٹی حدیث ہوتی, نبی پاک کا فرمان ثابت نہیں. تو سفر کے متعلق یہ چند وہ باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات تک پہنچانا مناسب سمجھی. تو اس مہینے میں نہ کوئی شادی کرنا منع ہے, اس مہینے میں نہ کوئی کاروبار کے معاملات شروع کرنا منع ہے, نہ اس مہینے کی کوئی فضیلت کے بارے میں کوئی اتنی بڑی بات ہے, نہ اس مہینے کے فضول ہونے کے بارے میں, منحوس ہونے کے بارے میں کوئی بات ہے. یہ صرف عوام میں چلی ہوئی باتیں ہیں. ان باتوں سے بندہ پرہیز کرے, توہمات سے بچے, بدشکونی اور بدفعلی سے بچے. یہ بدفعلی نہیں نکالنی چاہیے کہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. نہ بابا, جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت فرماتے تھے صحابہ کرام کو. ایک صحابی اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے, غالباً حضرت برائی, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ, وہ فرمانے لگے پلیٹ میں کھانے میں دوسری طرف ہاتھ رکھنے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو فرمایا کل مما یلیک, اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ ترتیب سکھا. اس کی تشریح میں, اس حدیث کی تشریح میں محدثین فرماتے ہیں کہ یہ کیوں فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ. فرمانے لگے کہ یہ تقدیر پر رضامندی کی علامت اور نشانی ہے. مثلاً آج کے وقت میں جو میں کھانا کھا رہا ہوں اپنے سامنے سے کھاؤں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو میرے کھانے کی تقدیر لکھی تھی تو میری خواہش اور ضرورت کو میرا رب نہیں بھولا تھا. ہاں یہ اور بات ہے کہ سالن اس پلیٹ میں اگر مختلف چیزیں ہوں تو بندہ دوسری طرف ہاتھ رکھ لے, پھر کوئی منع نہیں ہے. لیکن اگر ایک طرح کا ڈش کی ترتیب موجود ہو تو پھر اپنی طرف سے کھائیں. یہ رضا بالقضاء ہے, تقدیر کے اوپر راضی ہونے کی نشانی. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کو دین کے لیے سمجھنا چاہیے. تو سفر کے مہینے کے متعلق بھی آپ یہ ذہن نہ بنائیں کہ نعوذ باللہ یہ کوئی منحوس ہے یا یہ کوئی غلط ہے یا اس سے نحوستیں آگے چلتی ہیں, یا اس مہینے میں کوئی شادی ہو جائے تو اس کی طلاق ہو جاتی ہے, کاروبار ہو جائے تو وہ برباد ہو جاتا ہے.
وہ اللہ نہ کرے اگر کوئی طلاق اور ڈیورس ہو گئی ہے تو وہ اپنی کوئی باتوں کی وجہ ہوگی، اس سے ماہ سفر کا تعلق نہیں۔ کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا ہے تو اس میں کوئی ماہ سفر کا تعلق نہیں ہے، بلکہ میں نے تو کئی دوستوں کو دیکھا ہے جو سفر کے مہینے میں ہمیں کاروبار کے فوائد بھی بتاتے ہیں، شادیوں کے فوائد بھی بتاتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے، نہ ہی کسی مہینے کو لے کر کسی دینی مسئلے کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح مسئلے ماہرین سے پوچھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔